وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 17 روزے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جو ماں بقیہ روزے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین. اقترب للناس یہ 17واں پارہ ہے. اس پارے کے چند باتیں آج ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ دنیا میں دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا قانون بنایا ہے، کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں. فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. کہ ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو ہم نے پیدا کیا کسی کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی، دائمی نہیں رکھا. افإن مت فهم الخالدون، آپ مر جاؤ گے تو کیا آپ کی موت کو چاہنے والے وہ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ بھی مریں گے. اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ دیا ہے سب کو، دنیا کے اندر کسی کی زندگی ابدی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو جانے کی دعا ہم کو کیا سکھائے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون. اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے. اس کے بعد کیا کہا کہ تم ہم سے سامنے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ ایک کے بعد دیگرے، ایک کا اسٹاپ پہلے آتا ہے، اس کے بعد میں آتا ہے. بہرحال دنیا کے اندر ہر ایک کو یہ موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں. اگر کوئی مستثنا ہونے کا ہوتا تو انبیاء مستثنا ہوتے، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہوتے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آپ کو ضرورت تھی، امت کو آپ کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی موت کا مزہ چکھا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں. اس کے بعد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم نے شر اور خیر یہ دو بھی آزمائش کے لیے رکھا ہے. ہم آزمائیں گے شر سے اور خیر سے. تو خیر بھی آزمائش ہے، شر بھی آزمائش ہے. عام طور پر ہم لوگوں کو شر ہی کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، کوئی قلاش ہو گیا، کوئی پریشانی میں آ گیا، کسی گھر والے انتقال ہو گئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزمائش میں چل رہے ہیں، بہت آزمائش میں ہم چل رہے ہیں، تنگی کا دور چل رہا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ صحت کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، بہت روزی کی فراوانی کی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی آزمائش ہے. اللہ جب دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے، چھینتا ہے تو بھی آزمائش ہے، دو بھی آزمائش ہے. اس کے بعد کہا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے. لوٹ کر کے آنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں والے ہم نہیں ہیں، بلکہ یہاں ایک کام کے لیے آئے ہیں. جب کام ہو جائے تو پھر واپس جانا ہے. واپس جانے کو ہی لوٹ کر کے جانا کہتے ہیں. تو اصل میں ہم جنت والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے رکھا، پھر اس کے بعد آزمائش کے تحت نیچے اتار دیا. اب ہم سب کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم کو پھر دوبارہ اپنے باپ کی موروثی جگہ، وراثت کی جگہ جو جنت ہے، اس کو پانا ہے تو تم عبادت کرو. تو یہ عبادت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہاں ایک کام ہے ہمارا، یہ مستقل ہم بیٹھ جائیں نہ بیٹھ جائیں کہ ہم یہیں پر رہنے والے ہیں. اسی لیے دیکھیں آپ کہ جتنے بھی موسم ہوتے ہیں، ہر موسم سے انسان متاثر ہوتا ہے. چوپائے جانور کم متاثر ہوتے ہیں، انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ماحول اس کو راس نہیں آتا. اصل میں یہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے. تو وہاں رہ کر کے VIP ہے یہ. آپ کوئی بھی اچھی چیز آپ دیکھ لیں جو آرام کی چیز ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اور زیادہ آرام کی ہم کو طلب ہوتی ہے. حالانکہ خود آرام میں رہتے ہیں، لیکن اور زیادہ آرام کی طلب ہوتی ہے. یہ آرام کی طلب ہماری کب ختم ہوگی؟ جنت کی نعمت ملنے کے بعد ختم ہوگی. کیونکہ وہاں کے ہم ہیں، یا ایک کام کے لیے آئے ہیں
اور یہ کام جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہاں ہم کو نکل کر کے جانا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر ترجعون کا لفظ استعمال ہوا. کوئی انتقال ہوتا ہے تو ہم کو کیا بولنے کا حکم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رجع سے یعنی اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ آئے ہیں وہیں سے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اس بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش کے لیے بیماری دی تھی. تو بیماری کو پا کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. یاد کرو ایوب کو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تیرے رحم جیسا کسی کا رحم نہیں ہے. آپ دیکھیں کمزوری انسان کے سامنے بولنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے یہ کہ ہم کسی انسان کے سامنے جا کر کے اپنی مجبوری بول لیں، لیکن اپنی مجبوری اللہ کے سامنے ہم بول سکتے ہیں. جتنا چاہے رو کر کے اپنی ساری مجبوری اللہ کو بول لیجیے. ایوب علیہ السلام نے اپنی ساری مجبوری اللہ سے کہا اللہ یہ دیکھو مجھے تکلیف لاحق ہو جائے. دعا قبول ہونے کے جو ذرائع ہے، ریزنز ہے، اس میں سے ایک بڑا ریزن یہ کہ اپنے آپ کو کم کر کے جھکا کر کے اپنی تکلیفیں بولنا اللہ رب العالمین سے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ سے جڑے، اپنی ساری تکلیفیں اللہ کو بول لے اور اللہ کو بول کر کے دعا مانگے کہ اللہ دیکھتا نہیں اس طرح کی تکلیف مجھے آئی ہے، اب میرے اوپر تو رحم کر. تو اللہ تعالیٰ نے نہ کہ رحم کیا بلکہ ان کی ساری بیماری کو ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، جواب بھی دیا. جواب کیا دیا؟ ہم نے ان کو اچھا بنا دیا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کریں. دنیا والوں کے سامنے بناوٹی مضبوط ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیٹھے تو اس طرح تکلف نہ کریں بلکہ اندر کا سواب ظاہر کر دیں کہ مالک میرے اندر کا تو جانتا ہے میں کیسا ہوں تجھے معلوم ہے، اس طرح مجھے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں ذکر ہوا. اس بارے میں اس طرح کے بارے میں فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے رکھا تھا، بات نہیں مان رہے تھے لوگ. غصہ آ گیا حضرت یونس علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر میرے بندوں سے تم کیسے نکل سکتے ہو. کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی بحر میں پھنس گئی. لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسا نوکر ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر آ چکا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کشتیوں میں کہ اجازت کے بغیر اگر آ جائے تو کشتی بحر میں پھنس جاتی ہے. دیکھو باپ جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کی جانیں محفوظ ہونا ہو تو جو بغیر اجازت کے آیا ہے وہ خود کو بتا دے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ جو میرا مالک ہے ایک جگہ پر رکھا دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل کر کے آ گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا. سمندر میں جاتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. یہ بڑا واقعہ الگ الگ پاروں میں تھوڑا تھوڑا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس میں یہاں اللہ نے یہ کہا کہ جیسے ہی مچھلی نے نگل لیا 2-3 دن اندھیروں میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام. ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اندر جانے کے بعد کوئی بات نہیں سوچی، کیا کرنا ہے معلوم نہیں ہوا. تو بس ایک ہی چیز حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند چیز کیا ہے؟ توحید ہے. تو انہوں نے توحید کا واسطہ لیا، توحید کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی. فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مالک تو پاک ہے، اصل گنہگار تو میں ہی ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر تیری بات سنے بغیر میں نکل کر کے آیا. پروردگار کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ نکال دے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے چھٹ لیا اور اس کے بعد وہ پھر اللہ رب العالمین کی اجازت سے پھر اپنے گاؤں کے اندر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے 7 مراحل کا ذکر فرمایا ہے. بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے منی، خون کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑے کے بعد خون کا لوتھڑا بوٹی بنتی ہے، بوٹی کے بعد بچہ ہوتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر مٹی میں چلا جاتا ہے. یہ 7 مراحل ہے انسان کے پیدائش کے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. لوگوں دوبارہ یعنی مر کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر تم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو اپنی پیدائش پر تم غور کرو. تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا.
کیسے پیدا کیا؟ منی کے خطرے سے، خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے بوٹی بنایا، بوٹی سے بچے سے جوان کیا، جوان سے بوڑھا کیا، پھر اس کے بعد پھر تم کو مٹی میں اللہ تعالیٰ ملا دے گا، پھر تم کو وہاں سے اللہ تعالیٰ مٹی سے اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی لوگ معبود سمجھ رہے ہیں، یہ باطل معبود ان کو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، یہاں تک کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے پاس موجود کھانے کی چیزوں میں سے مکھی اگر کوئی چیز لے کر کے جائے، مکھی کو پکڑ کر کے چھینی ہوئی چیز بھی یہ نہیں لے سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، سارے معبودان باطلہ مل کر کے بیٹھ جائیں یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے کی چیز میں سے کوئی چیز لے کر کے جائے، لا يستنقذوه منه، اس سے وہ پکڑ کر کے وہ لے جانے والی چیز کو وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی یہ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، جو اللہ کے علاوہ جن سے مانگ رہا ہے مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یہ دونوں کمزور ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو عبادت کر رہے ہیں، جن کو معبودان باطلہ معبود بنا رہے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا اللہ کی قدر تھی ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو، اللہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے ہتے غیرون ہتھے کو اور مٹی کو، پتھر سے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا برابر کر رہے ہیں، اللہ کی حقیقت یہ نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کائنات کی یہ جو تخلیق ہوئی ہے، کائنات کو اللہ نے جو پیدا کیا، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوا، عرب کے لوگ ہمارے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، تو مذاق اڑانے کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ ریزن یہ تھا کہ ان کا نظریہ زندگی کے تعلق سے یہ تھا کہ کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دل لگی کے لیے کائنات کو بنایا ہے، یوں ہی دل لگی کے لیے کائنات کو بنایا ہے، تو کائنات کے اندر ہم بھی بنے ہیں، تو ہمارا مقصد بھی سوائے کھیل کود کے، کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو محمد بول رہے تمہارے عمل کی باس پرس ہوگی، اچھے عمل پر جنت ملے گی، برے عمل پر جہنم ملے گی، یہ دیوانے خیالات ہیں۔ وہ کیا بولتے تھے؟ دیوانے خیالات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس دل لگی کے لیے چار بچے جمتے ہیں، کچھ کھیل کھیل لیتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی کائنات ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ یہ ساری کائنات کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا۔ جب تک عبادت ہوتی رہے گی یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پر صحیح کام کرتی رہے گی، اگر عبادت ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت اس وقت آئے گی جب کہ زمین میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے کائنات کو اللہ نے بنایا، لوگ وہ مقصد کو جب بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دے گا، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید پر سادہ سیدھا دلیل بتلایا۔ ہمیشہ توحید کے بارے میں اللہ بالکل سادی باتیں کرتا ہے، کیونکہ ہر سطح کے آدمی کو سمجھ میں آ جائے، بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ، گوار سے گوار آدمی بھی سمجھ لے کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے بڑے انوکھے اندرونی دلیلیں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، صاف واضح دلیلیں بھی دیتا ہے۔ دیکھو کتنی سادہ دلیل ہے اللہ ایک ہے بول کر کے بولنے کے لیے۔ کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کائنات کے اندر دو خدا ہوتے تو یہ پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے، صبح ہوتی ہے اس کے بعد شام ہوتی ہے، سورج وقت پہ نکلتا ہے، چاند وقت پہ نکلتا ہے، آم کے جھاڑ سے آم نکلتا ہے، انگور کے درخت سے انگور نکلتے ہیں۔ یہ کائنات کا یہ جو نظام ہے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو خدا ہوتے، میرے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔
اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ایک کہتا کہ میری سنو, ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو. اس طرح لمبا ایک کہتا کہ آج دھوپ رہے, دوسرا کہتا کہ آج نہیں, آج بارش رہے. اس طرح پورا فساد ہوتا. ایک خدا کو ماننے والے الگ ہو جاتے, دوسروں کے فالوور الگ ہو جاتے. اس طرح گمسان کی لڑائی ہوتی. اللہ رب العالمین چونکہ اب کائنات کا پورا نظام صحیح ہے, اللہ رب العالمین ایک ہے. کتنی سادہ سیدھا دلیل ہے, پوری ہر ایک سطح کا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان دین سے بے پرواہ کیوں ہوتا ہے, تو اس کی ایک اہم وجہ بتلائی. دین سے بے پرواہ, بے توجہی, اس کی ایک اہم وجہ سامان عیش کا زیادہ ہونا. عیش کا سامان زیادہ ہو, مال و دولت زیادہ ہو, روپیہ پیسہ زیادہ ہو, تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. عیش کی زندگی پا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے توجہ اختیار کرتا ہے. فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. اصل بات یہ ہے کہ ان سے دین کی دوری اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دے دیا, لمبی عمر دی. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساز و سامان ہمارا حق ہے, حالانکہ ہم نے ان کو دیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارے باپ دادوں کے پاس سے چلا آ رہا ہے, یہ پراپرٹی, یہ سب چیزیں ہمارا حق ہے. چنانچہ وہ یہ سامان عیش لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. آج بھی آپ دیکھ لیں, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ نعمت دیتا ہے, دولت دیتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے, یا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. سوائے چند کے جو الگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اپنے اوپر, وہ الگ ہیں. اور نہ آپ دیکھیں زیادہ تر مالداروں کی اکثریت یہ دین سے بے پرواہ ہوتی ہے, دین سے دور ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. دیکھو اعمال اللہ تولتے, اللہ گنتے نہیں. اعمال اللہ تعالیٰ تولتے, ترازو قائم کر کے اللہ تعالیٰ اعمال کو تولا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. اب اگر گننے میں تولنے میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اگر اللہ تعالیٰ گنتا تو 2 ہی رکعت شمار ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ تولتے اس کو. اگر اس میں وہ 2 رکعت میں اخلاص ہے, اطاعت رسول ہے اور خشوع اور خضوع ہے, اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا, تو وہ 2 رکعت وزنی ہے. آپ نے 1000 رکعت پڑھی لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, یا اپنے دنیا کے مقصد کے لیے نماز پڑھتے ہیں. بعض بیوقوف لوگ ہیں جو ایکسرسائز کے طور پر فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں. صبح میں اٹھ کر کے ایکسرسائز کرے تو بہت زیادہ فزیکلی ہم فٹنس رہتے ہیں بول کر کے فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے, یہ جتنے بھی فائدے ہیں وہ سیکنڈری ہے, یہ تو اللہ کا آرڈر ہے. تو چنانچہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. اعمال گنے نہیں جائیں گے, ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا بھائیوں. اس لیے زیادہ تر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, سلف صالحین نے اسی پر عمل کیا کہ اعمال کی زیادتی پر توجہ نہ دیں, اعمال کی کوالٹی پر توجہ دیں. جو بھی عمل ہم کریں, نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, صدقہ و خیرات کریں, ذکر و اذکار کریں, کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی پر غور نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ازید عملا نہیں ہے, کون زیادہ عمل کرتا وہ دیکھنے کے لیے میں نے پیدا کیا, کون اچھا عمل کرتا وہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا. تو اچھا عمل کرنا سیکھیں, کیونکہ وزن کیا جائے گا ہمارے عملوں کا, ہمارے عملوں کو گنا نہیں جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں بعض ایسے ہیں دین پر عمل کرتے رہتے ہیں. یہ کب تک عمل کرتے ہیں؟ جب تک ان کو دین میں کوئی فائدہ نظر آئے, روپیہ پیسہ مل رہا ہو, کچھ اچھائی مل رہی ہو, عہدہ مل رہا ہو, عزت مل رہی ہو, مقام مل رہا ہو, تو وہ دین پر عمل کرتے ہیں, باقی رہتے ہیں. ان کو جب نیگلیکٹ کیا جا رہا ہو, نظر انداز کیا جا رہا ہو, یا دین میں کوئی فائدہ ان کا نظر نہیں آ رہا ہو, دنیاوی فائدہ, تو یہ آہستہ سے کھسک جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. یہ منافقین ہیں, آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی خیر ملتا ہے تو عبادت میں باقی رہتے ہیں, اور اگر کوئی خیر نہیں ملتا ہے, آزمائش آتی ہے, انقلب علی وجہ, اپنے چہرے کے بلوں پلٹ جاتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا خسرت دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہے. یہ بہت بڑی بری چیز ہے. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی آزمائش آ جائے, محرومی آئے, عطائیں آئیں,
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نہ چھوڑیں. یہ اصل میں عبادت کا اصل مقصود ہے، مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کسی بھی وجہ سے ہم اللہ سے دور نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری چھوٹی موٹی باتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.